مقصد کا پتہ نہیں لگا کہ کیا مقصد ہے اس محفل کا. میں وہ بتایا ہے. میں بڑی سن رہا تھا اس میں، لیکن میں بور ہو رہا تھا، میرے سر میں درد چڑھی گئی تھی. میں کہتا تھا یار یہ کیا کر رہا ہے، کبھی حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہے تو حدیث ہی مبارکہ بیان کریں، سیدھی بیان کریں جو لوگوں کو سمجھ آ جائے. ادھر چلے جاتے ہیں محمد بخش کی طرف، ادھر چلے جاتے ہیں میر علی شاہ کی طرف. ارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے تو میں بھی اس عائشہ میں وہ نہیں ہوں، وہاں دم نہیں مار سکتا. میری بھی کوئی مجال نہیں ہے، میرے باپ دادا کی کوئی مجال نہیں، میری نسل کی کوئی مجال نہیں. جب پیارے رسول اللہ کی بات ہو کسی اور کی بات کرو. سبحان اللہ. کائے کا علم ہے عالم دین کائے کے ہو؟ ارے پیارے رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہو رہی ہے، پیارے رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہو رہی ہے، تم ادھر کا ذکر کرو. رب لوگوں کو پیار سے وہی چیز سمجھا دو، آسانی سے سمجھا دو. گمانا گمراہ کے لڑکے میں ایسے میں پانی میں مدھانی پائی رکھنی کوئی شے برابر نہیں ہوئی. کسی کو پانی میں مدھانی جل لیں دو، میں تو پانی والی مدھانی نہیں جل، میں تو پھیرا دے دو. میرے سے بڑے بڑے عالم دین جڑے ہم نے جڑے بہت بڑے ہوں گے ایسے، وہ بھی بیچارے کاپ جاتے. آپ ٹو دا پوائنٹ، وقت سب کا قیمتی ہے، ٹو دا پوائنٹ آپ بات کریں، اللہ کی بات بتائیں، دلوں کو گرمائیں، اس کو کہیں عالم دین. اور حضور کی بات کریں تو رسول اللہ ہی کی بات کریں، اور کوئی بات ادھر ادھر کی نہیں. اگر آپ اصحابہ کرام کی کر رہے ہیں اصحابہ کرام ہی کی کریں، حضور سے جو متعلق ہے. تابعین کی کر رہے ہیں تابعین کی کریں. اگر کسی اولیاء کرام کی کر رہے ہیں تو آپ اولیاء کرام کی کریں. حضور علیہ السلام کا مرتبہ تمام انبیاء علیہ السلام سے بڑا ہے، سردار ہیں. بے شک وہ نبیوں کے سردار ہیں، حق. وہ ہمارے سب کے پوری کائنات کے سردار ہیں. بے شک انہی کی وجہ سے ہماری آئی سمجھ میں اللہ پاک نے فریادیں سنی، انہی کی وجہ سے ہم بخشے آئے ہیں. بے شک ان جیسا کوئی ہے کوئی نہیں. ان کا مقابلہ، ان کی برابری کوئی کرنے بھی ایسی نہیں دیں گے. بے ایسے شک. تو سمجھتے ہی نہیں کسی کو. واہ واہ. اس کھیت کی کوئی بولی ہے ایسے اپن بھی سمجھی. اپن تو پیارے رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اصحابہ کرام کو ماننے والے ہیں، علی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تابعین تابعین اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں. یہ میں نے اپنا عقیدہ اور آج بتایا. اس سے علیحدہ کوئی خدا کی قسم رستہ نہیں ہے. میں جس کے قبضے میں قدرت کی میری جان ہے نا، سب گمراہی کے رستے ہیں. یعنی لوگ آج سمجھ میں غلط باتیں کرتے ہیں. یہ جو میں نے عقیدہ بتایا یہ اولیاء کرام کا عقیدہ ہے، یہ داتا صاحب کا عقیدہ ہے، یہ غوث العظم کا عقیدہ ہے، یہ غریب نواز معین الدین چشتی کا عقیدہ ہے، یہ بابا فرید گنج سکر کا عقیدہ ہے، یہ ہر ولی اللہ کا عقیدہ ہے جو میں تمہارے سامنے رات رکھی ہے. سبحان اللہ. تو بتا مسلک نہیں بتا. ارے بھائی مسجد ہے ایک آئی سمجھ میں امام ہے، وہ شیعہ کا بھی جنازہ پڑھا رہا ہے، وہ مرزائی کا بھی پڑھا رہا ہے، وہ وہابی کا بھی، وہ سنی کا بھی، وہ سب کا جنازہ پڑھ رہا ہے. اس کے بیچارے کو بھائی اتنا برڈن ہے، جب اس کا مسلک نہیں ہے تو مقتدیوں کا کیا ہوگا؟ ان کا ایمان نہیں ہے تو مقتدیوں کا کیا ہوگا؟ کیوں کہہ دوں بیٹے ایک مسلک ہے. مسلک کیا چیز ہے یہ بھی میں بتاؤں. مسلک ہوتا ہے بیٹے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نہیں، اور وقت یہ اور منہ میرا طرف کعبہ شریف کی، اللہ ہوا کعبے کی طرف ہم منہ کرتے ہیں. کعبہ ہماری سمت ہے، نماز کعبے کی نہیں ہے. غور سے سنو میری بات کو فکر میں. کعبے کی نماز نہیں ہوتی، نماز اللہ کی ہے، بے شک. لیکن سمت کہتے ہیں سیدھائی. کہتے ہیں یہ فلاں چیز سیدھی ہے، دنیا کے اندر ہے، یہ تکل ہے، بالکل بھالا سیدھا گھوڑے کو آ جاؤں، شان بڑی سیدھی ہے. واہ سبحان اللہ. کیا سمجھے؟ شان سیدھی ہوگی تو تسی قلعہ ٹپ لو گے، اگر شان ہی ٹیڑھی ہوئی تو بھائی قلعہ کے اندر ٹپو گے.
قلعہ لے کے نہیں جاؤ سبحان گے؟ اللہ گھوڑے والا ہے نا، میں ادھر آ جاتا ہوں، سبحان اللہ میں نے سمجھانے کے بڑے والا نہیں ہے اللہ کے سبحان رسول کو۔ اللہ ماشاء اللہ تو بیٹا شان آپ کی سیدھی یعنی سمت سیدھی ہوگی تو آپ قلعہ بھی پٹ لیں گے۔ اگر سمت سیدھی نہیں ہوگی، گھوڑا اگر ادھر ادھر کو بھاگ رہی ہے، او تو شیری میری طرف دھیان کر، تو ادھر ادھر دیکھتا ہے، یہ منافقانہ حرکت ہے۔ نہ کسی سے مخاطب نہیں، نہیں کسی سے نہ مخاطب ہوں، صرف میری طرف کان رکھیں۔ لیکن یہ پیر کے پاس ہے حکم، اور کسی کے پاس ہے نہیں، اسی طریقے سے بیٹھو۔ لیکن پیر کے پاس بیٹھو تو ایسے بیٹھو جیسے ایک کتا بیٹھتا، سبحان اپنے اللہ مالک کے پاس کان کھڑے کر کے کبھی کانڈ نہیں کرتا۔ کتا کانڈ کر کے نہیں بیٹھے گا، کان کھڑے وہ تو وہ فوری بھاگے۔ واہ کیا سمجھے؟ اسے دیکھو گے نا، یہ کتے سے سبق آپ سیکھو۔ داتا صاحب نے فرمایا کتے کے اندر ایسی صفتیں ہیں کہ اگر انسان کے اندر یہ صفتیں آ جائیں تو ولی اللہ ہو جائے۔ سبحان اللہ کیا سمجھے؟ لیو جی سمت سمجھا لیے۔ کعبہ جو ہے ہماری سمت ہے، کعبے کی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ سمت یعنی سیدھائی، توجہ ہوگی اللہ کے گھر کی طرف، نماز اللہ کی ہے۔ بے سبحان ایک اللہ عام مسئلہ بتا دیں، لیکن میرے واسطے کوئی اور ہی ہے، جب آپ کو بھی پیار ہوگا وہ بھی راست بتا دیں۔ سبحان اللہ سمت ہے۔ مسلک کیا ہے؟ مسلک بھی ایک سمت ہے۔ مسلک ایک سمت ہے، اگر جس کا کوئی مسلک نہیں ہے، صوفی صاحب ہے برکت علی صاحب، میرے بڑے عقیدت مند تھے صوفی برکت علی، ہمیشہ انہوں نے پیر چومے، میرا بچپن ہوتا تھا، بہت مجھ سے پیار کرتے تھے، لیکن ان پہ ایک فتویٰ لگ گیا ہے، نہ آج تک ان کے مرید جواب دے سکے، مرتے مر گیا صوفی بھی جواب نہیں دے سکے۔ صوفی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، صوفی برکت علی صاحب نے، اور فتویٰ لگانے والے کون ہیں؟ عبدالرشید صاحب جرد مولوی ہیں سمندری کے، اور وہ محدث عالم مولانا سردار صاحب کے خلیفہ اور سجدہ۔ سبحان صوفی صاحب نے یہ لکھا کہ میں شیعہ بھی ہوں، میں سنی بھی ہوں، میں وہابی بھی ہوں، میں دیوبندی بھی ہوں، میں بریلی بھی ہوں۔ کتاب میں اس نے عبدالرشید صاحب مولوی نے کہا بھائی تیرا مسلک کوئی نہیں، تو ایک پاس ہے تو ہے نہیں، چاروں پاس ہے، تو ولی اللہ نہیں ہو سکتا، نیک بندہ ہو سکتا ہے۔ اس نے فتویٰ لگا دیا، اس کا جواب مجھے دے۔ صوفی صاحب ساری زندگی مر گئے، جواب نہیں دے سکے، نہ ان کے مرید دے سکے، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جواب نہیں دے سکے۔ کیوں؟ مجھ سے پوچھا گیا۔ میں نے پھر صوفی صاحب کی ہمدردی میں کہا کہ صوفی صاحب اس مقام پہ تھے جہاں پہ انہیں سب چیز ایک دکھ رہی ہے، لیکن ایسی بات مجھ سے نہیں نکالنا چاہیے۔ ہر ولی اللہ نے اپنا مسلک بتایا کہ یہ داتا صاحب سے بڑے، غوث الاعظم سے بڑے، نہیں غریب نواز سے بڑے، کبھی انہوں نے کیوں کہہ دیا میں شیعہ بھی ہوں، میں سنی بھی ہوں، میں وہابی بھی ہوں، میں دیوبندی ہوں؟ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا میں حنفی ہوں۔ حق مولا حسین علیہ السلام، حسن علیہ السلام، علی علیہ السلام، پیارے رسول اللہ سے چلا آ رہا ہے، آئی سمجھ میں تو میں حنفی ہوں۔ ہر ولی اللہ حنفی مذہب رکھتا ہے۔ سبحان مسلک بے میرا مسلک بھی حنفی ہے۔ سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ سراج امت، یہ ایک امام ہے پوری دنیا کے اندر، اور میں بتا دوں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، امام زین العابدین کے بعد، امام باقر صادق، امام جعفر صادق کے بعد جتنے بھی امام ہیں، امام اعظم ہی کو مانتے ہیں۔ موسیٰ کاظمی کس کو مانتے ہیں؟ سبحان اللہ موسیٰ علی رضا کس کو مانتے ہیں؟ امام اعظم کو مسلک رکھتے ہیں۔ لوگوں کو، جاہلوں کو پتہ نہیں ہے، یہ پھر ایسے دیکھا ایسے لوگوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ہر امام اور امام مہدی جو ہیں جب پیدا ہوں گے، سبحان اللہ جس وقت میرے دادا حضور کا آخری وقت ہے، مجدد شاہ محمد حسن صاحب مشوق الہی رحمۃ اللہ علیہ کا، حق تو مدینہ شریف سے ابدال بھیجا گیا ہے۔ ایک خزانہ تھا جو میرے گھر آیا تھا، ایک خزانہ تو وہ ہے جو الحمدللہ ہمارے گھر کے اندر ہی ہے، راز ہے سارے ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں اصحابوں کو تعلیم دی ہے، تعلیم وہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ ماشاء اللہ جو دنیا کی جتنی دعائیں ہیں، ہر سلسلے کی 211 سلسلے کی وہ دعائیں بھی اس گھر کے اندر ابھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ کچھ ایسے راز تھے جو امام مہدی کو چاہیے تھے، وہ دفتر باطن کے اندر شاہ محمد صاحب
پیارے رسول اللہ نے ابدال کو بھیجا تھا تو وہ دفتر باطن کے اندر رکھیں، وہ بھی فالو امام اعظم کو ہی کریں گے، امام مہدی۔ سبحان اللہ، بتا دوں میں، یہ تمہارے گھر کی بات ہے، دیکھ لو گے ہسٹری اٹھا کے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو۔ سبحان اللہ، تو باطن کے اندر رکھے ہوئے جب آپ کا ظہور ہوگا وہ بھی اسی کو فالو کریں گے۔ تو میں بیٹا یہ بتا رہا تھا کہ ہم بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، ادھر بھی ٹوٹ گئے، ادھر بھی ٹوٹ گئے، ادھر بھی ٹوٹ گئے، نہ خدا ہی ملا، نہ علیہ السلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو بیٹے ایک مسلک، کیا مسلک ہے؟ حنفی۔ حنفی، تمہارے پیروں کا مطلب کیا ہے؟ حنفی، الحمدللہ، مرید کا مسلک بھی پھر حنفی ہی ہوگا، بے شک، مرید کو جھنڈے سے علیحدہ تو نہیں ہوگا۔ کبھی، اب مرشد ہوئے حنفی، مرشد کرے مولا حسین علیہ السلام کی پاور بیان، طاقت بیان، ان کا دلیری بیان، اور ادھر وہ آئی سمے میں ماتم کرے مرید، تو مرید رہ گیا۔ کبھی نہیں، جب وہ آج سمجھ میں آئیے ادھر کو نکل جائے، بیٹے مرید نہیں رہتے۔ وہ مولا حسین علیہ السلام ہیں جو کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں، یہی میں نے رات بتایا۔ اور پھر کیا کرتے ہیں یہ جو پیٹنے والے، یہ رابطی ہیں، شیعہ نہیں، شیعہ تو ہم ہیں، مانتے ہیں ہم۔ اب یہ کیا کرے گا؟ مولا حسین علیہ السلام کا نام لیں گے، چھوٹے بھائی کا، اور امام حسن علیہ السلام سے خصومت رکھیں گے، تو بلا دس ہو، ان کے ایمان سے نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں، کسی کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ جا کے پوچھ لینا کیا سمجھے؟ اگر کوئی علی علیہ السلام سے پیار کرتا ہے تو اصحابہ اکرام سے بھی پیار کرے گا، جو اصحابہ اکرام سے پیار کرتا ہے وہ علی علیہ السلام سے پیار کرے گا، جو آج سمجھ میں رسول اللہ سے پیار کرتا ہے ان کی نمازوں سے پیار کرے گا، بے شک، ان میں وانٹ نہیں کرے گا۔ تو کون ہوتا ہے؟ کس کھیت کی تو بولی ہے وانٹ کرنے والی؟ تیری اوقات کیا ہے؟ پہلے اپنی ماں کا پتہ لگا واہ، اور باپ کا پتہ لگا، تو حلال ہی نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، یہ وہ ایمان ہے ہمارا، الحمدللہ، خدا کی قسم وہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمیں اتنا ناز اپنی عبادتوں پہ اور اس پہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنی نسبت پہ مان ہے۔ سبحان اللہ، حسن علیہ السلام کی نسبت پہ مان ہے، علی علیہ السلام کی نسبت پہ مان ہے، حسین علیہ السلام کے پیار پہ نسبت پہ مان ہے، الحمدللہ، صحابہ اکرام کی نسبت پہ مان ہے، اولیاء اکرام کی نسبت پہ مان ہے۔ الحمدللہ، اب یہ بتاؤ، اگر تمہارے پاس شیطان آ کے یہ میری باتیں غلط ثابت کر دے، وہ بھی نہیں آئے گا تمہارے پاس، وہ بھی نہیں آئے گا کہ یا سنجے کو فضول بندے ہو گئے، یہ میرے بہکانے میں نہیں آئے گا۔ کیا بات، کیا بات، بیٹے گناہ تمہارے کتنے بھی، جب تمہارا مسلک صحیح ہے نا، تو حدیث ایک سناتا ہوں سبحان پیارے رسول اللہ، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کے ساتھ محبت ہوگی واہ، کل قیامت کو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، جس کے ساتھ محبت ہوگی کل قیامت کو حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ کسی قوم کے ساتھ ہوگی، کسی اس کے ساتھ ہوگی، وڈیرے کے ساتھ ہوگی، محبت کو لیا، نسبت کو لیا۔ اب جب آپ کا مسلک یہ ہے تو آپ کی نسبت اپنے مرشد سے ہوئی، تو آپ قیامت کے دن اسی جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، نہ ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ برادری ہوگی، آپ کی بخشش کا سامان ہوگا، گناہ ٹھیک ہے زیادہ ہوں گے لیکن نسبت دیکھی جائے گی، کتے کی نسبت دیکھی گئی۔ قرآن شریف میں اس کتے کی نسبت دیکھی گئی، اصحاب کہف کے، اس نے کون سا روزہ رکھا تھا، اس نے کون سا حج کیا تھا، اس نے کون سی نماز پڑھی تھی، اس نے کیا کرا تھا؟ اس نے کچھ نہیں کرا تھا، پاگل لوگوں سے محبت کی۔ قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اگر کوئی قرآن کی بات نہ مانے دارا اسلام سے خارج ہو جائے۔ بے شک، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر کیا ہے، وہ تین تھے، میرے نیک بندے تھے، چوتھا ان کے ساتھ کتا بھی۔ جی، ارے یار کتا ایک جنت کا مستحق ہو رہا ہے، جنت حاصل ہو رہی ہے، ولیوں سے محبت کر کے کتے کو جنت مل رہی ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں جس گھر کتا ہو فرشتے نہیں آتے، اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جنت میں جائے گا کتا۔ ارے کتے کو کتا یعنی پیار کر کے ولیوں سے جنت حاصل کر رہا ہے، تو آئی تم ولیوں سے پیار کر کے تمہیں نہیں، تمہارے تو خود جنت تمہیں قریب ہے۔ تم تو رسول اللہ کی امتی ہو۔ سبحان اللہ، اور اس نے معافی کا کھانا بھی رکھا۔ یہ میں ساری باتیں رات کھول کے رکھی، تو مولوی صاحب یہ باتیں نہیں کرتے۔ سب سے بڑی خلاف ورزی یہ ہوتی ہے، عالم دین ہوتے ہیں، آج کل یہی ٹرینڈ چل رہا ہے
حضور کی حدیث بیان کریں گے، ادھر کا ملا لیں گے، ادھر کا ملا لیں گے، آگ بڑھا لیں گے، پھر ملا لیں گے، بات تھوڑی ہوگی رڑکے میں، یعنی پانی میں رڑ کٹڑا مدانی، کچھ نہیں نکلے گا۔ پھر محفل کا مقصد نہیں بتاتے۔ یہ جو محفل ہوئی ہے صاحب خانہ نے خرچ کیا ہے، اس کے اندر ذوق ہونا چاہیے کہ یار میں کر رہی ہوں، یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ میں صحیح ہوں، کل کو اور گج بج کے کرے گا، یہ تیار ہوگا، یہ تیار ہوگا، یہ تیار ہوگا۔ اس طریقے سے ایک ماحول ہمارے اللہ کے بنے گا اور اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایسی نہیں مانا بس کڑا پڑا اور جلدی نکلے۔ اور پھر نعت خوانوں کا طریقہ یہی ہے، مولویوں کا طریقہ یہی ہے کہ ایسے محفل میں بیٹھا چھوڑیں گے تو تتر ہوں گے۔ جی اللہ کی بات بیان کریں گے وہ نا بڑا لطیفہ ہے، اللہ کی بات بیان کریں گے، خود اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی آواز خاموش نہ بیٹھے، جی کوئی ایسے سبحان اللہ کہو، جی ادھر سے آواز نہیں آ رہی ہے، ادھر سے نعرہ مار لو، ہاں جی ادھر سے یہ کر لو۔ اپنی باری پہ یہ کریں گے، جب اپنی باری ختم ہو جائے گی، کوئی پھیرا آئے گا تو کھسکنے کی کوشش کریں گے، بے شک بے کھسکیں گے، شک بے شک بھاگیں گے کہ یہ مولوی گری ہے۔ جی جی اب میں آپ کو بتاؤں، ایک مولوی صاحب نا بحث کر رہے تھے، جیسے رات آپ نے محفل سجائی تھی برارون، جی مولوی صاحب بحث کر رہے تھے تو بسم اللہ شریف کی فضائل بیان کر رہے تھے۔ بسم اللہ پڑھو یہ ہو جاتا ہے، بسم اللہ پڑھو برکت ہو جاتی ہے، بسم اللہ پڑھو تو یہ ہو جاتا ہے، بسم اللہ پڑھو تو بندہ دریا سے بھی پار ہو جاتا ہے، بسم اللہ پڑھو تو اس میں یہ ہو جاتا ہے، بسم اللہ کے فضائل تھے۔ جٹکا بندہ بیٹھا تھا تمہارا برگا، ان سے اور تو کوئی سمجھ میں نہیں آئی، ان کی سمجھ میں یہ آئی کہ آپ جو روزانہ دریا ٹپ دے گی، واہ ایک چنگا وظیفہ مولوی صاحب نے دے دیا ہے، میں ہوں ملانوں کی کرنا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے تو پاک صاحب۔ سبحان اللہ واہ واہ وہ جناب شام کا ٹائم تھا، بیڑی والا چلا گیا، وہ جو جٹکا بندہ تھا وہ جناب اس نے بسم اللہ کر کے پیر ڈالا اور چل دیا، پیچھے سے وہی مولوی صاحب آ گئے کسی سواری پہ۔ اس نے کہا بھائی بیڑی والا کوئی نہیں، مولوی صاحب نے کہا، ان کے جی آج بیڑی والا کوئی نہیں۔ اسے یہ نہیں پتا کہ یہ بھی بندہ محفل میں بیٹھا تھا میرا بیان کے سبحان لیے۔ اللہ تو اس نے کہا پھر کیا ہوگا، یہ تو بڑی بات ہوگی۔ اس نے کہا مولوی صاحب راتی تو تسی فرمایا ہے کہ بسم اللہ کر کے دریا بھی پار، میں تو ہوں جاندہ پہ ہوں اور میرے تو ایک ایڈا پانی ہے، تسی بھی آ جاؤ۔ اس نے کہا بھائی میں بڑھ جاؤں گا۔ اس نے کہا تسی آ جاؤ۔ اس نے کہا بیٹا ایسی بتانے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، جب جائے گا ایسی تو بڑھ جائیں گے۔ ہاں یہ مولوی ہوگا، یہ حال ہے بیٹے، انڈے حلوے کے لیے انہوں نے کوئی خواہش چھوڑا ہے، انہوں نے کوئی قبیلہ چھوڑا ہے، انہوں نے کوئی وطن چھوڑا ہے، انہوں نے کوئی ایک مسجد کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا سمجھ یہ بات ہے، غور کرنے کی ہے، سچیاں ہوتی ہیں، ذرا کڑوی کڑوی ہیں لیکن ہیں بڑی اچھی۔ سبحان اللہ آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ انڈے حلوے کے لیے ساری کہانی ہے۔ ولی اللہ نے اپنا ملک چھوڑا، ولی اللہ نے اپنی برادری چھوڑی، ولی اللہ نے اپنی جدادیں چھوڑی، اپنے آئسمن میں خیش قبیلے چھوڑے، اللہ کی طبیعت سبحان آسن جیسے انہوں نے بات بتائی ہوتی ہے۔ ان کے پاس بیٹھنے سے جیسے رات دھوپ کا واقعہ سنایا، جاگ لگ جاتی ہے، سمجھ آ گئی ہوگی، خوب آ گئی ہوگی۔ اس واسطے ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کے پاس آنا چاہیے۔ ابھی میں ان بچوں سے کہہ رہا تھا، جی جسے سمجھا رہا تھا، میں سب کو سمجھاتا ہوں، اچھا پیر وہ ہوتا ہے جو مرید کو بنا کے رکھے، جی بجائے نہیں، مرید کو بنائے، اور مرید کی اگر تعریف ہوگی تو بیٹا پیر کی تعریف، بے شک اگر بھانڈے کی کوئی تعریف نہ کرے تو کمہار کی کام تعریف کرے گا، ان کا بھانڈا ہی ایسا ہے، کمہار بھی ایسا ہی ہے۔ تو میں انہیں سمجھا رہا تھا بیٹا آپ ذرا آسانی پیدا کرا کریں، اپنے دماغ سے کام لیا کریں۔ درویش وہ ہوتا ہے گانا اور پینا اور سکھانا ہوتا ہے، درویش کوئی انسان یعنی کوئی چبل انسان ولی اللہ نہیں بنتا، کوئی چبل انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا، بے وقوف انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا، بھولے انسان کو پسند کرتا ہے، لیکن بے وقوفیاں کرے۔ آگے سمجھ میں یا پیارے رسول اللہ بے وقوف کو پسند نہیں کرتا، علی علیہ السلام نہیں کرتے۔ علی علیہ السلام کا تو قول ہے نا کہ اگر سیانہ بندہ جہنم میں بیٹھا ہو، علی علیہ السلام کا ان دے نال بیٹھ جائے، بے وقوف اگر جنت میں بیٹھا ہو ان کے ساتھ نہ بیٹھے۔
کیوں اس نے کوئی چول مارنی ہے جنت سے نکلوا دینا, سیانے بندے نے کوئی ترتیب ایسی لگانی ہے جنت میں لے جاؤ, سبحان اللہ. انہیں جنت سے بھی نکال دینا ہے چول میں. کیا سمجھے, یہ علی علیہ السلام کا قول ہے. بیٹا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں آج سمجھ میں انہیں یہی سمجھا دیا تھا. اب یعنی بیان ہو رہا ہے, بیان کرتے ہیں سارا کچھ ہے بیٹا, لیکن جو اصل بیان ہے وہ جو دین جو ہے وہ اولیاء کرام نے پھیلایا ہے آگے سمجھ میں, اور پیارے رسول اللہ کے وہ جانشین ہیں اور ایسے انہوں نے دین پھیلایا ہے, کسی مولوی ملوانے نہیں. کیا سمجھ, چاہے کتنی باتیں کر لیں کتنا کچھ کر لیں اثر انداز نہیں ہوتا. آگے سمجھ میں گھما پھرا کے باتیں ہوتی ہیں, اس واسطے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اور دین اسلام کا جو پرچار کیا ہے اللہ کے ولی نے, اور اللہ کے ولیوں نے اپنا خیش چھوڑ دیا ہے, اپنا قبیلہ چھوڑ دیا, اپنی آئی سمجھ میں ہر چیز چھوڑ دی. کسی مولوی صاحب, اب میں بتاؤں گا اور بتاؤں, مولوی صاحب غور سے سنیں مل جائے. مولوی صاحب ہیں ایسے مسجد کے, آپ مثال دیکھیں, ان سے یہ کیا ہو کہ جناب مولوی صاحب ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں, ہمیشہ خدمت سے سارا کچھ ہے, جرت لیتے ہیں نا. مولوی صاحب سے یہ کیا ہو کہ جناب ہمارا پنڈ جو ہے بڑا غریب ہو گیا, اور مولوی صاحب ہم یہ گھر کس کا, پہلے تو یہ پوچھیں گے, کہیں گے اللہ. اگر اس کو ہم ایک اینٹیں دے دیں تو کبھی جنت میں گھر بن جائے گا, جنت میں گھر بن جائے گا, آپ کے درجات میں نہیں چاہیے. بڑے فضائل بتائیں گے. پھر ان سے کہو کہ مولوی صاحب ہمارا جو پنڈ ہے وہ بڑا غریب ہو گیا ہے, ہم تمہیں کچھ دے نہیں سکتے. اس نے کہا میں نے ظہر کی پڑھا دی, اثر کا اپنا انتظام کر لو بھائی, میرے سر تو پیٹ لگاؤ. کیا یہ اسلام ہے؟ عالم دین وہ ہوتے تھے, میں نے ان کی صحبتیں حاصل کی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میری مسجد کے اندر ہوتے تھے, میرا بچپن ہوتا تھا, سب سے بعد میں مسجد بند کر کے آتا تھا. میرے نانا نے فرمایا تھا مسجد کو صاف کرنا دل کی صفائی ہوتی ہے, سبحان کرنا دل کی صفائی ہوتی ہے, سبحان اللہ, دل کی صفائی ہوتی ہے. سبحان اللہ. مرشد کے گھر جھاڑو دینا مرید کے دل کی صفائی ہوتی ہے. سبحان اللہ کے گھر جھاڑو دینا مرشد کے گھر کی اپنے دل کی صفائی ہوتی ہے. میرے نانا کا فرمان. وہ جو عالم دین صاحب تھے وہ منجیاں بناتے تھے کنویں پہ حجرے کے آگے, اس سے کرتے تھے, وہ اجرت حاصل کرتے تھے اور نماز پڑھاتے تھے. سبحان اور ان کی باتیں ہوتی ہیں ایسی کہ خود بھی. سبحان اللہ. حضور کا فرمان ہے, یہ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے. سبحان اللہ. کہ کوئی یہ لے گیا کسی بچے کو جی آپ کے پاس کہ حضور دعا کریں میں اس کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں, اور یہ یعنی اس کو عالم دین بنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کو ہنر سکھا, سبحان اللہ, اس کو ہنر سکھا, اس کو ہنر سکھا. یہ ہنر سیکھے گا پھر عالم دین بنے گا, یہ حافظ قرآن بنے گا, اس سے اجرت کمائے گا اور دین کی پیبر خاص قیمت کرے گا. وہ ہوتے تھے عالم دین. آج عالم دین جو ہیں تمہارے سامنے ہے بھائی, کیا سمجھے. رسول اللہ جس وقت گئے معراج پہ سبحان تو اللہ. بڑے اچھے جانور تھے, پرندے, جی ان کے پروں کے اوپر قرآن شریف لکھا تھا بڑا پیارا. سبحان اللہ. تو آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضور آپ کی آخری آپ کے یعنی امت کے یہ امام ہے, یہ عالم دین ہے. لوگوں کو باتیں اچھی بتائیں گے لیکن خود عمل نہیں کریں گے, عمل کی کوشش پہ بالکل فیل ہو جائیں گے. آپ بیان کریں گے تو کہیں گے نعرہ مارو اور بھائی سبحان اللہ کہو, جب کوئی اور بیان کرے گا تو کھسکنے کی کوشش کریں, جی جی کھسک جائیں گے, اللہ کی بات نہیں سنیں گے. آپ کو کہیں بھائی میری طرح مخاطب ہو. جب کوئی دوسرا اللہ کی بات پیپر کرے گا تو موڑ کھسکنے کی کوشش کریں گے, ان کو بہکائے گا شیطان, نکلنے کی کوشش. دیکھیں ہم وہ صحبت یافتہ ہیں الحمدللہ, اللہ کے فضل و کرم سے. ہم نے ہندوستان کی صحبت, میرے زیادہ تر بزرگ تاریخ کی دنیا سے, میں خود بھی تاریخ کی دنیا سے, میں شلوار وغیرہ پہننے کا کسی زمانے میں تو جھوپڑی میں رہتے تھے. کیا صبح کو آنا شام کو کھڑا, اکلوتا بیٹا تھا
خاندان سے تھا، کس کی رغبت نہیں، باپ میرا روتا تھا، ماں میری روتی، گھر میں کبھی ایسا نہیں ہے 3 ہانڈی نہیں پکی، میں نے پالا کی کھائی، پالا کیا مونگ کی دال ابلی جی انڈا تو کری نہ تھا۔ جب میں یہاں آ گیا ہوں ایسے میں چلتا تھا چکر آتے زبان پر تھا، میرا والد ڈاکٹر کے یہاں لے کے جانا، ایسے میں قطب صاحب ہوا کرتے ڈاکٹر، سبحان تو کہتے تھے ان کے اندر تو کوئی رسپیتی نہیں، ارے کھلاؤ بھائی، کھاتا ہی نہیں، سبحان انڈے کو جو ہاتھ لگا دینا پلیٹ کو تو مجھے الٹیاں آ جائیں، نفاست کتنی، گوشت کبھی نہیں کھایا، آج بھی نہیں، آج بھی شورا وورا کوئی ایسی چیز استعمال کر لوں گا، یا آپ آنے کے بعد جب تک اردو کے لیے کہ روٹی چھوٹی کھا لیتا ہوں، لیکن ابھی سلاد ہوں یہ وہ بس روٹی نہیں کھائی۔ تو بیٹا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحبت یافتہ رہیں، آپ لوگوں کی کوئی صحبت نہیں ہے، ہم ہر نشے فریب کو جاتے ہیں۔ یہ بات بدلا بول رہا کس بینک میں بول رہا، میں تو ساری سنتا ہوں، پھر میرا جو پھیرا ہوتا ہے نا وہ پھر بڑا زبردست ہوتا ہے، سبحان کیا سمجھیں، پھر وہ نہیں ہوتی ہے۔ اور حقیقت کی بات کروں گا، کبھی نفسیات کی بات نہیں کروں گا، حقیقت بتاؤں گا اور مسلک کی بات کروں گا۔ اور جب لوگوں کو آپ مسئلہ نہیں بتائیں گے وہ بظاہر ادھر بھی جائیں گے، ادھر بھی جائیں گے، ادھر بھی جائیں گے، ادھر بھی جائیں گے، کہتے ہیں یار ساری اللہ کی ہے، یہ ہے فلاں، بیٹا مسئلہ نہیں، نفرت کسی سے نہ کرو، یہ بھی من بتائے، جی انسان سے نفرت نہیں ہے، لیکن کسی کے غلط طریقوں سے تو نفرت ہے نا۔ جی یہ تو میری بات صحیح ہے یا غلط؟ بے شک جی درست بیٹا اصل چیز یہ ہے آپ کسی سے نفرت نہ کریں، اور یعنی آج سمجھ میں جو واز ہوتا ہے نا اس کو، وہ محفل جو ہوتی ہے نا، جو پیارے رسول اللہ کا میلاد ہوتا ہے نا، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے گھر سے چلیں گے نیت کر کے کہ میں میلاد شریف میں جا رہا ہوں، وضو بنائیں گے، وضو بنانے کے بعد یا آپ غسل کر لیں گے یا آپ اچھے کپڑے پہن لیں گے۔ ہم شادی پہ جاتے ہیں، لوگوں کو دکھانے واسطے جاتے ہیں کہ یار ہم کپڑے اچھے ہونے چاہیے، جوتی بڑی چنگی ہونی چاہیے، برادری ہے فرن، یار پیارے مصطفیٰ کا میلاد ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیارے مصطفیٰ کا میلاد ہے، اس کا بھی ایک اہتمام، کیا بات، ایک نیت ہے، جی جی حج کی ایک نیت ہے، نماز کی ایک نیت ہے، ہر چیز، کھانے کی نیت ہے، غسل کی نیت ہے، وضو کی نیت ہے، اللہ ہر چیز کی نیت ہے، میلاد مصطفیٰ کی بھی نیت ہے۔ جب آپ اپنے ستھرے کپڑے دھلے بھی پہن کے عطر لگانے کے بعد، سر کو ڈھکنے کے بعد، آپ اپنے دل میں پیار لے کے کہ یار میں ان کا امتی ہوں، سبحان اور اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی امت میں پیدا کیا ہے، آج میں ان کی باتیں سننے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ آج سمجھ مجھے عقل سلیم دے دینا۔ سبحان اللہ، اور جا کے وہ بیٹھتا ہے ہاں تو اگر غسل کر کے جائے گا، جتنے پانی کے قطرے گریں گے اتنے ہی پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اتنے ہی درجات بھی اصل بات بتا رہی ہے، مول بھی نہیں بتائے گا، مول بھی نہیں بتانا نہیں ہے، انہوں نے تو قرآن کی پڑھ کے آئی سمجھ میں لو جی چھٹی چل دی، جے رام جی کی نہیں کہتے، وہ میں کہہ رہی ہوں، سبحان اثر آ رہی ہے جی، وہ جناب وہ بندہ جو ہے ٹوپی لگا کے، عطر لگا کے پیارے رسول اللہ کی محفل میں جائے گا، اہتمام نیت یہ کرے گا اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دینا، دلی میں عالم دین صاحب کی باتیں سنوں، پر اللہ مجھے توفیق دینا کہ میں اس پہ عمل کروں۔ جب ہم نے پیارے رسول اللہ کی بات سن لی اور اس پہ عمل نہیں کرا تو گناہ گار ہو گئے، کہ ایک ہمارے پاس بات پہنچ گئی، کسی بھی ذرائع سے پہنچائیے، ہمارے پیارے بات کو مول بھی کر رہا ہے یا کوئی پیر کر رہا ہے یا کوئی عام بندہ کر رہا ہے، بات تو پیارے مصطفیٰ کی، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آئندہ واسطے میں آپ کو بنانا چاہیے، ان باتوں کو میری یاد رکھیں۔ پھر وہ محفل کے اندر بیٹھتا ہے، محفل وہ سنتا ہے، آگے سمجھ میں اسے لنگر کی خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ جی وہ کب ختم ہوں گے، مولوی صاحب کب جان چھوڑیں گے، تو کب اٹھیں گے، تو وہ یار لنگر کھا لیجیے، بیٹے کھانا نہیں ہے، چھوڑنا اس سے بڑا فائدہ اور اس سے بڑی صحت ہے۔ پہلے آپ نے اللہ کی بات سنی، اللہ کے رسول کی بات سنیں، آپ نفسیات کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ بات ہو رہی ہے آپ کے ایمان کی، تو آپ بات کر رہے ہیں نفسیات کی، خیال آپ کا نفسیات کی طرف جا رہا ہے، خواہشات کی طرف جا رہا ہے،
یہ چیز بیٹے اچھی نہیں. آپ اس کے بعد کھانا تو ہوگا, ختم ہو جائے گی محفل, آپ کھانا کھائیں بسم اللہ کر کے, اور اس لنگر کو یہ تصور کریں, شور نہ بتائیں ادھر لیا ادھر پانی ادھر, وہ رسول اللہ کا لنگر ہے, سبحان ادب ہے, ادب اداب سکھائیں. پانی بھی آپ جب پئیں, جب وہ لنگر کھائیں تو آپ ادب کے ساتھ کھائیں کہ یہ لنگر میں پیارے رسول اللہ کا کھا رہا ہوں. لنگر عائشہ میں تو اللہ پاک میرے اندر نور پیدا کر, سبحان اللہ. میرے نور والے کی محفل ہوئی ہے, میرے اندر نور پیدا کر دے بارش اللہ, اور لنگر کھائے میرے رزق میں بھی اللہ برکت کر دے. ہوں میں بھی نا ایسی ہی اپنے پیروں کو بلاؤں اور ایسی ہی میں محفل کروں, یہ بیٹے نیت. پھر جتنے قدم چل کے جاتا ہے میلاد مصطفیٰ کے اندر, اتنے ہی گناہ معاف, اور فرشتے دو بیٹھے ہیں, ایک ادھر کرام الکاتبین بولتے ہیں, وہ رجسٹر پہ نیکیاں لکھتا جاتا ہے. جب گھر سے نہایا ہے نیت کر لی, نیکی شروع ہو, کھڑاگٹ 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 لکھی جا رہی ہے. محفل میں جتنی دیر بیٹھو گے کھڑاگٹ 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 لکھے جا رہی ہے, آپ کی نیکی چل رہی ہے. اب وہ جو بدی والا فرشتہ لکھتا ہے وہ بڑا پریشان ہے, اور وہ آپ کا ہمدرد ہے. نیکی والا بدی والا بھی ہمدرد ہے. جب آپ گناہ کرتے ہیں تو وہ نیکی والا جو ایسا بدی والا, نیکی والا جو فرشتہ ہے نا, بدی والے کو کہتا ہے یار ابھی نہ لکھی, ذرا رک جا. وہ چاہتا ہے شاید یہ کوئی نیک کام کرے. جب وہ نیک کام کرتا ہے تو جلدی سے لکھ لیتا ہے, اس کا بیلنس قائم ہے. اب موبائل میں بیلنس ہوتا ہے تو موبائل چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے آسانیاں کر بیٹے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہن تسی ایک اور مثال دیتا ہوں, جٹ کی مثال. تمہاری جیب میں پیسے ہوں, تمہیں یہ نہیں معلوم ہے میری جیب میں کتنے پیسے ہیں, تو تسی کسی ہٹی پہ جا کے سودا نہیں کر سکتے, کنفیوژن کا شکار ہو جائے. کیوں بھائی کنفیوز ہو جاؤ گے نا, کوئی چیز نہیں خرید سکتے. کیا پتہ یار یہ زیادہ کیوں ہوتی ہوئی میرے جیب, میں تو دیکھا نہیں جیب میں میرے ڈالا ہے 2 ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں یا 10 ہیں یا 20 ہیں یا 100 ہے, مجھے تو پتہ نہیں. پتہ لگانا چاہیے. یہ آپ کی نیکیاں ہیں, بیلنس ہے, آج سمجھ میں یہ بندے کی نیت ہونا چاہیے, تو بیٹے فیض حاصل ہوتا ہے. جب ہماری نیت صحیح نہیں ہوگی کوئی فیض حاصل نہیں ہوگا. نہ قرآن اثر کرے گا, نہ حدیث اثر کرے گی, یہی بھی میں نے رات بات بتائی, نہ ذکر اثر کرے گا. وقت ہی ہوگا جیسے آئے ویسے ہم چلیں گے. جب تو تجھے سوچ ہی نہیں رہا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تیرے گمان کے ساتھ ہوں, تیری سوچ کے ساتھ ہوں. آگے سے تو تجھے سوچ ہی نہیں رہا, بس رسموں کے رسمی آ گئے جی, بس کھانا کھایا, آج سے میں محفل میں بیٹھے ہیں, ٹانگ یہ لگی تو کدو مولوی جان چھوڑتی. بعدہ تو کہہ بھی دیتا ہوگا مولوی جان نہیں چھوڑتا, پہ بھوک لگی تھی. سبحان اللہ. وہ تو اللہ کی بات کر رہا ہے, تو تجھے تھوڑا بھوک کو روکو. تو یہ دیکھو باطن میں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, باطن میں فرشتے کیا کر رہے ہیں, اللہ کی ذات تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے, اور پیارے رسول اللہ کی کرم نوازی ہے جو تمہیں محفل میں بلایا ہے. ارے یار خالص بن جاؤ اپنے آپ کو, مخلص بنو. جب اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو تو کیا میں ان کے ساتھ مخلص ہوتا ہوں؟ میری باتیں بری لگ رہی ہیں, معذرت کرتا ہوں, لیکن یہ بری باتیں نہیں ہیں. بے شک سبحان اللہ. میں وہ باتیں کر رہی ہوں جو دماغ لوگوں کو کھولتا ہوں الحمدللہ اپنے مرشد کے ساتھ. سبحان اللہ. کیا سمجھ. اور کبھی میں ایسے نہیں جاتا کہ وہ بیان کرنے جا رہی ہیں. میں کوئی بیان کرنے والا نہیں ہوں, نہ میں کوئی عالم دین ہوں, نہ میں کسی کا مانتا ہوں. میں جہاں بولوں گا خود ہی اپنی مرضی سے بولوں گا, اور کوئی پیر صاحب ہوں گے رٹ کے آئیں گے, میرے دل پہ ورود ہوگا, اسی ٹاپک پہ میں سارا دن بولتا رہوں گا الحمدللہ. سبحان اللہ. میں تو دم کیا ہوا ماشاء اللہ. اپنے مرشد کا دم کیا ہوا, میں پڑھا لکھا کوئی نہیں, لیکن بات الحمدللہ مرشد والے جو ہوتے ہیں پتہ کی کرتے. سبحان اللہ. تو بیٹا یہ طریقہ کار ہوتا ہے اندہ واسطے. جب میلاد مصطفیٰ ہو تو یہ بیٹے عمل اپنے آپ ہوتا ہے. سبحان اللہ. کوئی محفل ہو اس میں جائیں, عرس پہ جائیں, تو آپ کا یہ طریقہ کار ہو, یہ بیٹے اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. اب ہم نے پتہ ہی نہیں, محفل میں آئے ایسے ہی اٹھ کے چلے گئے, یار وہ نیاز کے ہے نا محفل تھی, وہ عالش وہ جو ہے نا نشیر برار کے پیر آج کی محفل تھی, وہ حلوہ شلوہ اچھا ہوگا, روٹی چوٹی دکھتی ہے, ٹھیک ہے. بس یہ اس پہ رہتے ہیں ہم, نفسیات پہ رہتے ہیں. میں چاہتا ہوں بیٹا آپ اصل انسان ہی بننا تو ہے مشکل, باقی تو فیض کے دریا پہ آ رہا ہے. بے شک. ارے بھائی ہم انسان نہیں بنیں گے تو ایمان والے کہاں سے بنیں گے, یہ بھی تو میں نے رات بتا دی. پہلے ہمیں انسان بننا چاہیے, اپنی فطرت کو اچھا کرنا چاہیے, اپنے اندر جھانکی مارنی چاہیے.
اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ میں آپ کو بیان کر رہی ہوں، یہ میں اپنے اندر کی باتیں بتا رہی ہوں، میں اپنی اصلاح کر رہی ہوں. سبحان اللہ. اگر اچھی لگے تو اس کو مان لینا بھائی، بری لگے تو نکال دینا. اعتراض تو سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن میری کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ماشاء میں اللہ. نے کوئی خلاف بات نہیں کی. بے شک. کیا سمجھے، میں اصل بات بتا رہا ہوں. جو مجھے صحبت ہے جن عالم دینوں کو میں نے سنا ہے، آج سمجھیے جن کے ساتھ آج سمجھے میرا تعلق رہا ہے بیٹا، اور میں نے جو تعلیم میں وہ آپ کو بیان جو میرے مرشد نے مجھے بتایا. تو بیٹا یہ ہم ہر معاملے میں ایک سے ہو گئے. دنیا داری کے معاملے کی اس میں بھی آپ کو ایک کام سچائی کے ساتھ ہی جھوٹ سب مردوں کی ایمان کی کمزور کرنے کی سب سے بڑی مرض یہی جھوٹ. کیا غیبت یہ نہیں ہے کہ کسی کے اندر عیب ہو تم اس کی عائشہ تعریف کرو، نہیں. اگر عیب ہے تو ٹھیک ہے، اس کو کم بھی کرو، سمجھاؤ، یہ غیبت نہیں ہے. ہاں اس کے اندر عیب بھی نہ ہو اور تم غیبت کرو، آئی سمجھ میں. ہیلو، وعلیکم السلام جی. ارے بھائی میں کی فیصلہ بات ہوں، جمعرات جمعے کو آؤں گا. اللہ کے بندے آج تو آج اسی بات سے اللہ کی کوئی قوم نہیں، فقیر کی قوم نہیں ہوں. آج آپ براروں کو گھر بیٹھے اسی برار بن گئے کیونکہ آپ میری اولاد ہو روحانی. ابھی میں سید کے گھر چل جاؤں گا، سید جنود کے گھر چلا جاؤں. آپ پہلے جٹوں کے گھر بیٹھا تھا تو جٹ بنی گیا تھا. آج جو جٹ کے گھر جاتا میں اس کا ہوں. کیا سمجھے، میری کوئی قوم ذات فقیر کی کوئی قوم ذات نہیں. ہمارے بڑے بھی یہی کہتے ہیں. ویسے تو بلیڈ ماشاء اللہ الحمدللہ تربیت اس پہ مان نہیں کرتے. سبحان. جو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے نا سید وغیرہ تو میں نے غصہ آ جاتا. جسے القاب بتاتے میں نے کبھی میری نسل نے نہیں بتایا. وہ آپ کو ملیں گے انٹروڈکشن کرائیں گے، تعارف کریں گے سید فلانا ایسے. میں نے کہا نا نجم الحسن صابری، شاہ محمد نجم الحسن صابری نسبت پہ مان رکھی ہے. صابری، چشتی، قادری، حنفی، سبحان. اس نسبت پہ مان رکھی ہے. کبھی میں نے اپنا حسب پہلے ہی لگا دیتی کہ میں سید نجم الحسن. یہ کاغذوں میں لکھا ہوگا، زمینوں میں لکھا ہوگا، شناخت کارڈ پہ لکھا ہوگا، خود سے نہیں بتانا. اور غریب نماز بھی نہیں بتاتے تھے، اور ہر اصل سے یہ نہیں بتاتے تھے. سبحان اللہ. اصل سے یہ نہیں بتائی. وہ اس کی سرداری اس کے چہرے سے پتہ لگ جائے گی. بابا سبحان اللہ. سید ہزار بندوں میں بیٹھا ہوا تو شان والا ہوگا، صبر والا ہوگا، پیار والا ہوگا، محبت والا ہوگا. اس کی ہر چیز آپ کو آیا ہو. سبحان اللہ. کیا سمجھ یہ چیزیں نہیں. تو ہماری کوئی فقیروں کی قوم ذات نہیں. میرے دادا حضور بھی یہی آگے سمجھ میں. آپ بھی یہی کہا کرتے. جس کے گھر جاتے تھے ہماری ساری اولاد کوئی جھوپڑے کے اندر ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں. ہم جھوپڑی میں بیٹھے ہیں. ہمیں یہ نہیں کہ ہم امیر غریبی کیا چیز ہے. اصل تعلق دل کا ہے، روح کا ہے. میرا آپ کا رشتہ جسم کا نہیں ہے، میرا آپ کا رشتہ روح کا ہے. پیر کا مرید کا رشتہ روح کا ہوتا ہے. مرید جو ہوتا ہے باپ سے بھی زیادہ، مرشد جو ہوتا ہے باپ سے بھی زیادہ رتبہ رکھتا ہے. کیوں کہ وہ روحانی باپ ہوتا ہے. باپ نے تو صرف پیدا کیا ہوتا ہے، ماں سے نکاح ہو گیا، شوق پورے کیتے تو تسی پیدا ہو گئے نوشیر. سبحان اللہ. نام لگ دیا تمہارا نوشیر. لیکن تعلیم اور تربیت اور قبر اور دنیا اور حاجت یہ مرشد کے دل میں ہوتی ہے بھائی. سبحان اللہ. آگے سمجھ میں نہیں آ گئی. تو بیٹا یہ چیز ہے، اس پہ بیٹے عمل. کوئی بھی محفل ہو، کوئی صاحب بھی ہو، بات اللہ کی کرے، ان سے مطلب تمہیں کوئی نہیں. اپنے آپ کو سنبھال دو. سبحان اللہ. کسی پہ کوئی اعتراض نہیں، کسی پہ کوئی تنقید نہ. اپنے آپ کو یار میں بن سمجھ کے آؤں گا. میرے پیارے رسول اللہ میلاد ہو رہا ہے یا پیر صاحب آئے میں ان کی زیارت کروں گا، وہ اللہ کی کوئی بات کریں گے. اصل پیر وہ ہوتی ہیں جو اللہ کی بات ہے، وہ کوئی اور بات نہیں. ان کو چہرے سے ہی پتہ لگتا ہے. تو یہ بیٹے چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اپنی دنیا اچھی کریں گے، خبر اچھی، آخرت اچھی، آخرت اچھی، ہر چیز ہماری اچھی ہوگی. رزق میں برکت ہوگی بیٹا، جی. روزی میں برکت ہوگی. سبحان.
اب میں جب آیا تھا نا تو گاڑی سے اترا تھا، پھر وہی بات کر رہی ہے، اتنی بات تو میں نے جو کہاں کتنی دیر بول دیا۔ گاڑی سے اترا نا تو میں اس سے مخاطب ہوا، اس سے میں نے کہا یار یہ جو بازار ہے نا بڑے سادے جو بندے ہیں تو ہیں بڑے کنجوس، ہر کو دیکھتے میں اس کی طرف روپے سے چھیڑنے لگا، میں نے کہا کسی آرائی بھی بڑے کنجوس تھے، لیکن ان کو چوٹی بہتر ہو دی جاتا، لیکن تم بہتر ہوگا تو گھراروں بھی ایسی بہتر کر لیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رنگ لگا۔ آمین میں یوں ہنس رہا تھا، سب بندے سمجھے پتہ نہیں حضور کی اتنا زیادہ کھلکھلا گیا، ماشاء اللہ نہیں یہ بات اللہ تعالیٰ بیٹا سب کو کرتا ہے۔ ماشاء اللہ میں سن لیے جو سارا کچھ ہو گیا، بھائی بھی بیٹھ گیا، اللہ آمین یا اللہ یا رحمان یا اللہ جو بھی مشیر نے تمام انتظام کیا اللہ اس کو قبول، یا میرے مولا کریم نظر پیار رسول، نظر علی علیہ السلام، نظر پانچ پاک، نظر اصحابہ اکرام، صحابہ تمام اولیاء، نظر مرشد پاک میں، آمین یا اللہ تعالیٰ کریم ان سب کو میرے مولا کریم رنگ لگا کر بنا، ان کی رزق میں، روزی میں، کاروبار میں، ایمان میں برکت کرنا، یا اللہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، خطا کار ہیں میرے مولا، میں تیرا ادنا سا بندہ ہوں، خاکسار بندہ ہوں میرے مولا، دعا کرتا ہوں پروردگار ان کی گناہوں کو معاف کر اور انہیں ایک اچھا انسان بنا، ان کی نیتوں کو اچھا کر دے، ان کے دل کی دنیا کو آباد کر دے، ان کو اپنی طرف کو مائل فرما دے، یا میرے مولا کریم ان کے رزق میں، روزی میں، کاروبار میں، ایمان میں برکت فرما، ان کے گھر کی بیماریاں، سختیاں، تجاریاں سب دور فرما میرے مولا کریم، ان کے دین دنیا کے اندر مدد فرما، جو دلی مرادیں ہیں ان کی بچیوں کی، ان کے اہل خانہ کی، ان لوگوں کی میرے مولا اپنی فقیر کا آنا جانا قبول فرما، ان کے واسطے باعث رحمت، باعث برکت، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ